اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اکٹھا ہوئے ہیں یوم جمہوریہ کے جشن پر ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم سب بچیوں کا اور بچوں کا پروگرام سن رہے تھے۔ عزیز طلبہ، ہم کو ہندوستان کی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس ہندوستان کے لیے ہمارے علماء کرام، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہندوستان جہاں پر ہم امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنے عبادات اور دینی کام بڑے آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں۔ 100 سال تک عزیز طلبہ، 100 سال تک ہمارے علماء کرام نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے جانیں دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف 50,000 سے زیادہ یہ انگریزوں نے علماء کرام کو قتل کر کے اور ان کے سروں کو درختوں پر لٹکا دی۔ کتنی بڑی قربانی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کو بچانے کے لیے، اس ہندوستان کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو انگریز جو آئے تھے اور یہاں پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ آئے تھے بنگال میں تجارت کے غرض سے، لیکن اپنا دبدبا بناتے ہوئے پورے ہندوستان کو چھا گئے۔ اور سب سے پہلے اس کو بھانپنے والے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ان کو اب ہٹانا چاہیے، لیکن اس وقت لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنا دبدبا بناتے رہے ہر جگہ۔ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب ایک تھا، اتنا بڑا ملک تھا۔ اتنے بڑے ملک میں یہ اپنا دبدبا بنا کر اور اس پر یہ حکومت شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو آواز جو انہوں نے بلند کیا، ہمارے علماء کرام، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 سال تک انہوں نے قربانی دیتے رہے، اور یہ اپنے جان گنواتے رہے، اور یہ پھانسی پر تختے پر لٹکتے رہے، لیکن ہار نہیں مانی۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مندی نور اللہ مرقدہ جج کے سامنے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس فتوے کا کیا انجام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انجام ہے قتل، پھانسی۔ حسین احمد مندی رضی اللہ مرقدہ لے کے آئے تھے کفن، انہوں نے لہراتے ہوئے کہا کہ میں جب چلا ہوں تو کفن ساتھ میں لے کے چلا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم تاریخ کو اپنے ذہنوں میں نشین رکھیں کہ انہوں نے اس سے پہلے جو علماء کرام نے جو قربانیاں دی، ہم صرف پڑھیں گے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری رہ جائیں گے، ہمارا دل لرزہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی انہوں نے اس ہندوستان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، اپنی جان پیش کی۔ ہمیں اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی موقع پر یہ ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اس تاریخ کو آپ حضرات کے سامنے بتانے کے لیے، تاکہ ہم اس تاریخ کو اپنے ذہن میں نشین رکھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ہم اپنے ان اکابرین
تک یہ سب باتیں یہ جمہوریہ کی اس سے آپ حضرات اب تک سن رہے تھے. میرا کوئی یہ نہیں تھا کہ میں بھی بات کروں گا، لیکن بڑوں کا حکم ہوا، انہوں نے چند منٹ آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا کہ حضرات ہم شکر گزار ہوں، یہ لوگ ہمارا ہر اعتبار سے احترام کرتے ہیں. اب ہم آپ حضرات ان حضرات کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور درجات بلند درجات عطا فرمائے. اور میں اپنے نائب معدون جناب قاری عبدالرحیم صاحب سے خاص کروں گا تو دعا فرما کر اس مجلس کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.